پیسہ ہماری محنت کا ہے، گھر ہمارا ہے، گلی ہماری ہے، چوراہا ہمارا ہے، روڈ ہماری ہے، انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہیں گے نبی کی میلاد مناتے رہیں گے، اور آپ جب تک زندہ رہیں گے میلاد دیکھ کر جلتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہم پر ہے، اللہ نے ہمیں خوشی منانے والوں میں پیدا کیا۔ اب آپ کے مقدر میں اگر رونا ہی رونا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مقدر اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خوشیوں سے نوازا ہے، تمہیں غم سے نوازا ہے، تمہیں غم سے نوازا ہے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ میلاد منا رہے وہ تو ٹھیک ہے، خوشی منا رہے ہیں، لیکن اسی دن جو ہے ہمارے نبی کی وفات ہوئی، غم منانا چاہیے۔ ارے عقل کے اندھے، محرم میں تو آ کے بولتا غم حسین منانا حرام ہے، محرم میں آ کے بولتا غم نکو مناؤ، نکو رو، اہل بیت کے غم میں 1400 سال ہو گئے۔ اب میلاد کے مہینے میں کو غم کیسا یاد آ گیا؟ تو ان کی یہ کوششیں ہیں کچھ نہ کچھ کر کر روکے۔ بولے نبی اسی دن پردہ فرمائے۔ میں آپ کو حاصل کلام بات دینا چاہتا ہوں، وہ میلاد نہیں مناتے جس کا نبی اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ میلاد منائیں جس کا نبی اس دھرتی پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو جان لو کہ تم میں میرا رسول موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موجود ہے۔ اور شفا شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو جسم سے نکالا گیا، جسم سے روح مبارک کو نکالا گیا، فرشتے آسمان پر لے گئے، کہا کہ مولا کہاں پر رکھے؟ کہا کہ فرشتوں جو مقام اس روح کو رکھنے کے لائق مل جائے وہاں پر رکھ دو۔ فرشتے جنتوں میں گئے، فرشتے تمام کائنات کا چکر لگائے، پھر واپس آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس روح کو رکھنے کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ملتا، یہ روح سب سے اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ مقام تو پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، جہاں سے لائے تھے وہیں پر ڈال دو۔ رسول علیہ السلام کی روح مبارک جسم میں آ گئی، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم درود پڑھتے ہو تو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ حضور مزار اقدس میں صحابہ بولے یا رسول اللہ، انتقال کے بعد بھی کہا کہ ہاں اللہ نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نہیں کھاتی، قبر میں بھی ہوتا ہوں تو لوگوں کے درود و سلام سنا کرتا ہوں۔ تو سنتے کون بھائی؟ جس کی روح جسم میں ہو وہ سنتے۔ تو ہمارے نبی ہے۔ اب جو اعتراض ہوتا آئے اسی دن گئے اسی دن، بولے گئے نہیں، آئے یہیں پر رہ گئے، آئے یہیں پر رہ گئے۔ وجہ یہی ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا۔ پہلی امتوں میں چوری کرتے تو پیشانی پر فرشتے چور لکھ دیتے، زنا کر دیتا اگر کوئی تو پتھروں کی بارش ہو جاتی، نبی کی نافرمانی ہوتی تو آگ برسنے لگ جاتی۔ لیکن آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہماری زمینوں پر زلزلے کیوں نہیں آتے؟ آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں، پتھر کیوں نہیں برستے؟ مسئلہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب یہ امت تو ایسی ہو چکی ہے، اتنے گناہوں میں لغزشوں میں تباہ ہو چکی ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے، لیکن ہم ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تو ان کے اندر موجود ہے۔